بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہم نے پیسہ کمانے کو، دولت کو، معیشت کو اور اس دنیا کے ساز و سامان کو اپنی توجہات کا مرکز بنایا ہے، اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہے، لائحہ عمل میں سر فہرست رکھا ہے، اور اس کے علاوہ اسی دولت کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے. اتنے سے کارنامے کی وجہ سے، اتنی سی حرکت کی وجہ سے اور اتنی سی غلطی کی وجہ سے سارا کا سارا خلط ملط ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو عبادتیں پیسے کے ذریعے سے یا اموال کے ذریعے سے کی جاتی ہیں، ان کی ادائیگی میں یا ان کے چلن میں یا ان کے رواج میں حد درجے کمی آئی. جو عبادات مالی ہیں ان کے کرنے والوں کی آپ تعداد دیکھ لیجیے تو 100 میں ایک نہیں، 1000 میں ایک حالات یہ ہوگا. اس کو آپ دیکھ لیں، بڑی آسانی کے ساتھ آپ کی سمجھ میں آ جائے. اس مجمع میں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، آج بتائیں کہ ان میں سے کس نے کسی غریب مسکین کو کھانا کھلایا؟ مشکل ہے. جبکہ روزانہ کسی نہ کسی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتے رہنا چاہیے. اسی طرح سے کس نے زکوٰۃ علی الحساب ادا کی، کس نے عید کے موقع پر بیواؤں اور یتیموں کا حال چال لے کر کے اور ان کے ساتھ تعاون اور امداد کا معاملہ کیا، کس نے آج صلہ رحمی کی، کس نے آج صدقہ کیا. یہ مسئلہ ہے. نماز پڑھنے والوں کی تعداد اچھی خاصی مل جائے گی، اس لیے کہ وہ مالی عبادت نہیں، بدنی عبادت. نماز پڑھنے والوں کا جب آپ تناسب دیکھیں گے تو آپ کو کم سے کم 20% مل ہی جائے. 20% یہ تھوڑا سا نیچے آ جائے، ورنہ اتنا تناسب مل جائے گا قوم اور ملت میں کہ اتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں. وہ الگ بات ہے کتنوں کی درست ہے اور کتنوں کی نادرست ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن حاضری دینے والوں کا یہ تناسب کہیں نہ کہیں مل جاتا ہے. لیکن زکوٰۃ دینے والوں کا جب تناسب آپ تلاش کریں گے تو وہ 5 کے اندر ہی سمٹ جائے گا. 5 کے اندر سمٹ جائے گا. اور آپ یہ کہیے کہ 1-8% رہ جائے. اور ہم اگر علی الحساب کی بات کریں، آنے پائی کا حساب لگا کر کے زکوٰۃ دینے والوں کی تعداد 100 میں 1-8 ہی ہوگی. تو مالی عبادات میں 2 چیزیں سر فہرست ہیں، ایک زکوٰۃ ہے اور دوسرے حج ہے. حج کا سیزن شروع ہونے کو ہے، آپ سمجھ رہے ہیں. دیوانوں کے قافلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عاشقوں کے قافلے روانہ ہونا شروع ہو جائیں گے. کتنے دل ہیں ایسے کہ جن کے اندر یہ خلش ہے، یہ آرزو ہے، یہ تمنا ہے کہ انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت حاصل.
بے شک ان دلوں میں تو ہم نے تمنا اٹھتے دیکھی ہے، ان دلوں کے اندر ہم نے آرزوؤں اور امنگوں کو دیکھا ہے کہ جن کے پاس اسباب نہیں، لیکن جن کے پاس اسباب موجود ہیں اور ان کے اوپر حج فرض ہے، اس کے باوجود وہ نہیں جاتے، اور ایسے حالات میں ان کے دلوں کے اندر طلب اور آرزو بھی پیدا نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، میری طبیعت تھوڑی سی گڑبڑ ہے، اس کے علاوہ ورنہ یہ بہت بہت بنیادی مسئلہ ہے، اس لیے کہ بنیاد اسلام والا خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، ان میں سے آپ کو معلوم ہے کہ 5واں رکن حج ہے۔ 5واں رکن حج ہے۔ جس طرح نماز کی اپنی ویلیو ہے، اللہ کو ایک مانے، توحید عقیدہ توحید کی اپنی ویلیو ہے، نماز کی اپنی ویلیو ہے، روزے کی اپنی ویلیو اور حیثیت ہے، اسی طرح سے حج کی وہی حیثیت ہے۔ یہ 5 مول سدھانت ہیں، 5 پلر ہیں اسلام کے، جن کے اوپر اسلام کی عبارت قائم ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ بنیاد کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ اگر مکان کی ایک بنیاد کھسک جائے تو اب وہ مکان کسی بھی اعتبار سے رہنے کے قابل نہیں رہ جاتا، اس مکان پہ اتنا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ رہائش کے لیے آرام دہ نہیں، یہ تو کسی بھی وقت زمین بوس ہو سکتا ہے اور جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ وہی حال اس ایمان کا ہے کہ جس وقت آنکھ بند ہو جائے اور یہ ناقص ایمان لے کر کے ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، ظاہر سی بات ہے یہ بڑا نقصان ہوگا۔ جس طرح نماز فرض ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کو مؤخر کرنے کے لیے، اس کو موقوف کرنے کے لیے یعنی ڈیلے کرنے کے لیے یا بالکل ختم کرنے کے لیے کوئی بہانہ چلتا نہیں، چھوٹا موٹا بہانہ نہیں چلتا۔ مثلا سر میں درد ہے، پیٹھ میں درد ہے، پیر میں درد ہے، پیروں میں ہاتھوں میں درد ہے، رکوع نہیں کر سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، کھڑے نہیں ہو سکتے، سجدے میں نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے نہیں جا سکتے ہو تو ہر چیز کا آپشن موجود ہے، ہر چیز کا متبادل ہے۔ کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ کے پڑھیے، رکوع نہیں کر سکتے، اشارے سے رکوع کر لیجیے، سجدہ نہیں کر سکتے، اشارے سے سجدہ کر لیجیے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ جائیے، نیت نہیں باندھ سکتے ایسے ہی رہیے، وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لیجیے، کپڑے نہیں ہیں بغیر کپڑے کے پڑھ لیجیے، پانی نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں، تو وہاں بھی کوئی بہانہ نہیں چلتا ہے۔ اسی طرح سے حج بھی اسی درجے کا فرض ہے، جب اس کے اسباب پائے جائیں گے تو اس میں بھی آپ اس کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر کسی بھی شخص کے پاس آج کی تاریخ میں 1.5 لاکھ روپیہ ہے، اس کے اوپر حج فرض ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، ہر چھوٹی سی چھوٹی دکان چلانے والا، ہر چھوٹے سے چھوٹا کاروبار کرنے والا، اس کے پاس یہ پونجی موجود ہوتی، اس کے پاس اتنی پونجی موجود ہوتی، چھوٹے سے چھوٹا بزنس مین، چھوٹے سے چھوٹا مالدار، اس کے پاس یہ رقم موجود ہے، دھیان رکھیں، اور جس کے پاس یہ رقم موجود ہے اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اگر اس کے ذمے چھوٹے چھوٹے بچوں اور بیویوں کی کفالت کی ذمہ داری ہے تو دیکھ لے کہ 40 دن میں ان کا خرچ کتنا ہے، اتنا اور اس میں پلس کر لے، کتنا پلس ہو جائے گا، 5-7 ہزار روپیہ، 10 ہزار روپیہ۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ آج کی تاریخ میں جس شخص کے پاس 1.5 لاکھ روپیہ ہے اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اب کسی ایسے آدمی سے جب آپ کہیں گے تو سیدھا جواب دے گا کہ مولانا ابھی تو ہم کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، ابھی تو مکان لینا باقی، اور اگر اس کے پاس مکان ہے تو کہے گا کہہ رہے مولانا ابھی تو بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ابھی ان کی پڑھائی چل رہی ہے، اس کا خرچ ہے۔ اور اگر کسی سے کہیں گے تو کہے گا ابھی بیٹی کی شادی ہونا باقی، مولانا اس میں بڑا خرچ ہے، اسے چھوڑ کے ہم کیسے حج کرنے جا سکتے ہیں۔ اور کوئی بہت زیادہ شاطر دماغ ہے تو کہے گا کہ یار لڑکے ابھی تعلیم سے فارغ ہوئے ہیں، ابھی ان کی نوکری کا انتظام کرنا، اس کے لیے آپ جانتے ہو ایک مشت رقم چاہیے ہوتی، اس کے لیے ہم نے رقم روک رکھی۔ یا اسی طرح سے 50 بہانے، بیٹے کی شادی کرنا ہے، بیٹے کا عقیقہ کرنا ہے، فلانا کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اس طرح کے بہانے آدمی پیش کرے۔ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹی کی شادی کرنا حج سے مقدم ہے۔ بھول جائیے، آپ کا مکان نہیں بنا ہے، آپ کے سر کے اوپر چھپر بھی نہیں ہے، آپ کے سر کے اوپر تائبان موجود نہیں ہے، 1.5 لاکھ روپیہ آپ کے پاس موجود ہے، آپ کے اوپر حج فرض ہے، مکان بنانا لازم نہیں۔
جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے کان کھول کر کے سن لیجیے. آپ کی بیٹی کی شادی نہیں ہوئی، کوئی لینا دینا نہیں ہے اس سے. آپ پہلے حج کرنے جائیں گے، آپ پہلے حج کرنے جائیں گے. بیٹی کی شادی میں کیا کرنا ہے؟ بیٹی کی شادی میں کیا کرنا ہے؟ وہ آنے والے 200 ڈکیتوں اور چوروں کے لیے آپ کو اچھا سا کھانا تیار کرنا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا، وہ چور ہے سب، دوسرے کے دروازے پہ کھانے کے لیے اتاولے رہتے ہیں. یہاں ان کے لیے کئی طرح کا کھانا چاہیے. اپنے یہاں جب ولیمہ کریں گے تو وہی پرانا ولیمہ مسنون ہے. یہ کھانا چوری کا کھانا ہے. لڑکی والے کے سینے کے اوپر بیٹھ کر کے ڈکیتوں کی طرح کھانا کھایا جاتا ہے. اس کھانے میں ان کو تنوع چاہیے، ورائٹی چاہیے. ان چوروں کو کھلانے کے لیے آپ نے اس پیسے کو روکا ہے. جہیز جو اس وقت کا سب سے ملعون عمل ہے، اس عمل کے لیے آپ نے پیسہ روکا ہے. ایسے ملعون اور مکروہ اعمال کو فرض کے لیے آڑ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ یہ گندے دماغوں کی ایک بہت گندی سوچ ہے. ایک ایسی چیز جس کو شرع نے ناجائز کہہ دیا ہو، جس کو شریعت نے رد کر دیا ہو، جسے مردود قرار دے دیا ہو، ان کاموں کو بہانہ بنا کر آپ ایک فرض کو روکیں گے. یہ کیا سمجھ ہے؟ یہ کیا دین ہے؟ یہ کیا ابدیت ہے؟ اٹھائیے ایک کنارے سے، محلے کے ایک کنارے سے 50 کی تعداد آدمیوں کی جب ہوگی کہ جب ان میں سے 25 لوگ ایسے نکلیں گے جن پہ حج فرض ہوگا. اور حالات یہ ہے کہ فرخ آباد نے آج تک اپنا کوٹا ہی نہیں پورا کیا. فروخ آباد نے آج تک اپنا کوٹا ہی نہیں پورا کیا ہے. اتنی گندی ہسٹری فروخ آباد کی. ہر شہر کا اپنا کوٹا ہوتا ہے. مثلا 200 لوگوں کا کوٹا فروخ آباد کا، تو یہاں کا تو کوٹا ہی نہیں پورا ہوتا ہے. عجیب سی صورتحال ہے. وہ ایک محلہ اس کوٹے کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے. آپ بتائیں، میں نے جو پونجی بتائی ہے آپ کو، یہ پونجی کس کے پاس نہیں؟ چھوٹے سے چھوٹا کارخانہ چلانے والا شخص بھی اتنی پونجی کا مالک. آپ کہو گے یہ پونجی اس میں لگا دیں گے تو کیا ہوگا؟ سارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، بے روزگار ہو جائیں گے. یہ آپ کا اپنا اندھا پن. کیا آپ اپنی بیڑی پہ خرچ کرتے ہو، آپ اپنی سگریٹ پہ خرچ کرتے ہو، آپ سٹا لگانے میں خرچ کرتے ہو، اور آپ اس میں شراب پینے میں خرچ کرتے ہو، آپ اپنے گھر کی ٹیپ ٹاپ میں خرچ کرتے ہو، آپ بےہودہ خرچ کرتے ہو، خالی نام و نمود اور شہرت کے لیے آپ خرچ کرتے ہو، آپ خرچ کرتے ہو، تو آپ کو امید ہے کہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے، ان رقموں سے کوئی نقصان نہیں، حج پہ جانے والی رقم سے کاروبار میں نقصان ہو جائے گا. کیا تمہارے ہاتھ میں ہے نفع اور نقصان؟ کسی نے دیکھے نہیں کہ 5 کارخانے چل رہے تھے، مہینہ جب گزرا کہ جب ادھار لے کر کے کھانا پک رہا ہے گھر کے اندر؟ کیا ایسے لوگ دیکھے نہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر یہ کس کے بس میں ہے؟ ابھی 5 مہینے پہلے کارخانہ ڈالا تھا، آج لاکھوں میں کھیل رہا ہے. روزانہ کا لاکھوں کا ٹرن اوور ہے. کیا یہ ہوتے نہیں دیکھا؟ اگر کسی کی محنت کچھ رنگ لا سکتی ہے تو پھر ہر آدمی ایسے ہی کر لے. اس لیے یاد رکھیں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم جس کو چاہتے ہیں بے حساب عطا کرتے ہیں، اور رزق کی تقسیم کا سارا نظام ہمارا اپنا ہے، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے. بہرحال اگر اس حوالے سے آپ کو ڈر لگتا ہو کہ پیسہ تو حج میں لگ جائے گا، میاں بیوی جائیں گے، 3 لاکھ روپیہ خرچ ہو جائے گا، پھر اس کے بعد کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، 40 دن کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، تو ذرا اپنے کان صاف کر لیجئے اور اس کے بعد سنیے. یہ میری اپنی گارنٹی نہیں، میری اپنی ضمانت نہیں، اس کائنات کے سب سے طاقتور ضامن کی بات کر رہا ہوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ما امعر حاج قط، کہ کوئی بھی حاجی کبھی بھی فقیر نہیں ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی. یہ لفظ امعارہ یہ بڑا نیا سا لفظ ہے. جیسے یہ لفظ صحابہ نے سنا تو فوراً پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ومل امعار یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول یہ امعار کیا ہوتا ہے؟ فرمایا الفقر. اور فقر سمجھتے ہیں آپ؟ فقر سمجھتے ہیں؟ فقر کا مطلب ہے کہ زکات کے لیول سے نیچے آ جانا. جیسے ہی زکات کے لیول سے نیچے آ جائے گا ویسے فقیر کہلائے گا شریعت کی اصطلاح میں. یعنی جو شخص حج کر کے آ جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی کہ وہ کبھی بھی نصاب سے نیچے نہیں آئے گا. یعنی آج کی تاریخ میں 37-38 ہزار کی آنرشپ سے کم نہیں ہو سکتی، اس کی ایک گارنٹی ہے. آپ کو لگتا ہوگا
کہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. اتنا جو مالدار لوگ ہیں نا، مالدار ہمارے یہاں کہلاتے ہیں، یقیناً وہ حج کے برابر رقم سال بھر میں تماشوں میں خرچ کر دیتے ہیں. تماشوں میں خرچ کر دیتے ہیں جو عبادت نہیں ہے، ان تماشوں میں حج کے برابر رقم صرف ہو جاتی ہے ان کی. اور اگر شادی ہو تو کوئی حج کے برابر تماشوں میں گناہ میں چلی جاتی ہے، جس کا ایک آنے کے برابر بھی ان کو اجر ملنے والا نہیں. اس کے علاوہ یہ تو گارنٹی ہو گئی. اس کے علاوہ ایک بطور خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد دیکھیں، یہ ساری روایات ترمذی کی ہیں جو میں نے اب تک پڑھی ہیں، خطبے کی بھی اور یہ بھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحج والعمرہ ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. لوہے میں اگر زنگ لگی ہو تو کیا کرتے ہیں؟ آگ میں ڈال دیتے ہیں، زنگ کی ساری پرتیں ختم ہو جائیں گی اور اس کے بعد جو خالص لوہا ہے وہ سامنے آ جائے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، دیکھیے ہماری سوچ یہ کہ اگر حج کرنے جائیں گے تو ایک موٹی رقم استعمال میں آ جائے گی اور اس کے بعد کاروبار کا جو تانا بانا ہے وہ ٹوٹ جائے گا، دھوست ہو جائے گا. آرتھک سسٹم سارا کا سارا، اکنامیکل جو ہم نے نیٹ ورک بنایا ہے وہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا، بگڑ جائے گا. اور اس کے ٹھیک وپریت، اس کے ٹھیک مخالف، اس کے ٹھیک ضد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ تم ایسا سوچتے ہو کہ حج کرنے سے تمہارا مال ڈسٹرب ہو جائے گا، تمہارا فائنینس ڈسٹرب ہو جائے گا، تو سن لو کہ حج اور عمرہ فقیری کو، غربت کو، محتاجی کو، افلاس کو، دیوالیہ پن کو اس طرح سے دور کر دیتے ہیں جس طرح آگ لوہے کی زنگ کو، بھٹی لوہے کی زنگ کو ختم کر دیتی ہے. یہ تو روایات اور ضمانت اور گارنٹی ہے. آپ بتا دو نا کھڑے ہو کر کے کہ کسی حاجی کو کبھی محتاج اور فقیر دیکھا، آپ نہیں بتلا سکتے. بہت طاقتور گارنٹی ہے اور بہت طاقتور گارنٹر اور بہت طاقتور الفاظ میں گارنٹی دی. کیا سمجھ رکھا ہے؟ عجیب سا تماشا ہے. تو چارجنگ کا وہ پاور ہاؤس ہے دونوں. کعبۃ اللہ کے ارد گرد گھومنا کیا ہے؟ اپنی روح کو چارج کر لینا ہمیشہ کے لیے. اس سبز گنبد کے قریب سے گزر جانا کیا ہے؟ مطلب ساری انرجی بھر لی سینے جلد. یہ حاصل ہے اس کا. اس کے بعد کس چیز کی ضرورت بچتی ہے؟ مال و دولت کی تو گارنٹی دے دی، باقی کی گارنٹی کیا؟ باقی تو سمجھ میں آ جائے گا. یہیں پہ آ کر کے سارے وکٹ گرتے ہیں، یہیں پہ آ کر کے ساری ریڈ لائٹ آن ہو جاتی کہ پیسہ خرچ ہوگا تو عبادت نہیں. اس لیے حج کے حوالے سے پیسے کی تو فقر کی گارنٹی لے لی کہ وہ شخص فقیر نہیں ہو سکتا جو شخص حج یا عمرے کے سفر پہ آئے. اب جو لوگ حج کے لیے رقم نہیں جمع کر پا رہے ہیں، 50,000 ہو پاتی ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے، بہت دنوں سے کر رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ خرچ جا کر کے عمرے پہ چلے جائے، ایسا کر لیں. لیکن یہ کیسے دل ہے کہ شوق نہیں پیدا ہوتا؟ کیسے دل ہے کہ ان دلوں کے اندر شوق نہیں پیدا ہوتا؟ آپ دیکھیں، اچھا سا کاروبار کر رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، جانا چاہے بہت آسانی سے جا سکتے ہیں، نہیں جاتے. عجیب بات ہے. اس کے علاوہ چلیے وہ لوگ تو کہیں گے کہ ابھی بچے ہمارے چھوٹے ہیں، پڑھ رہے ہیں، گھر میں کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، کاروبار کو سنبھالنے والا نہیں. بہت سے ایسے ناہنجار محروم قسمت آپ کو ملیں گے کہ جو خود تو فارغ ہے، فائنینشلی بہت ریچ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، پینشن پاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بیٹیاں اپنے گھروں کی ہو گئی، بیٹے اپنے کاروبار سے برسر روزگار ہیں. اس کے باوجود یہ شخص آپ کے مانند دولت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. اس محروم دل کے اندر یہ امنگ نہیں پیدا ہوتی کہ اب تو کم از کم اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت حاصل کر لے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر حاضری کی سعادت حاصل کر لے. اس کا مطلب ہے کہ یہ دل پتھر کا ہے، اس میں نحوست اور شومی قسمت یا محرومی کے سوا کچھ بھی نہیں. اسے کثرت سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے. اس لیے حج کو سمجھے، حج کی فرضیت کو سمجھے، اس کی سیماؤں اور حدود کو سمجھے. ہم نے بہت بے دردی کے ساتھ انتہائی گستاخانہ
انتہائی گستاخانہ جسارت کے ساتھ ہم نے حج کو ایوائڈ اور نظر انداز کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب وصولی پہ آتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ حج کی رقم سال بھر کے اندر وصول کر لیتے ہیں۔ ایک بار پتہ لگ جائے گا، آپ بتائیے کہ ایک بار اس شخص کو اگر اٹیک پڑ جائے، ایک حج کے برابر چلے گی رقم، یا اٹیک کا صرف پرائمری اسٹیج آ جائے، ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسا جھٹکا دے دے اللہ تبارک و تعالیٰ، کڈنی فیلئر ہو جائے، آپ سمجھیے ٹھیک اتنا ہی جائے گا جتنا حج میں جاتا۔ تو ایک چٹکی میں جب وصول کرنے پہ آئیں گے تو ایک چٹکی میں وصول کر لیتے ہیں اتنا۔ اور یاد رکھیے، دیکھ لیجئے آپ دھیان سے، چشمہ لگا کے دیکھیں بصیرت کا چشمہ لگا کے دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ جو لوگ جسارت کے ساتھ ان ساری چیزوں کو رد کرتے ہیں ان کے لیے مصیبت کہیں نہ کہیں کھڑی ہو جاتی ہے، اور حالات آگے کے بہت خطرناک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعبیر دیکھو، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے اس کے گھر کا حج کرنا یہ فرض قرار دے دیا گیا ہے ہر اس شخص کے اوپر جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہو، یعنی جس کے پاس خرچ موجود ہو۔ یہ اتنا فرمایا۔ اس کے بعد آگے کیا کہنا چاہیے تھا؟ آگے یہ کہنا چاہیے تھا اور جو آدمی حج کرنے نہیں گیا اس کے ساتھ ایسا ہوگا، لیکن نہیں، یہ نہیں فرمایا، ڈائریکٹ فرمایا گیا ومن کفر، جس نے کفر کیا، یعنی جس کے پاس باوجود وسعت اور قدرت کے، حج کی وسعت اور قدرت کے باوجود وہ شخص حج کے لیے نہیں گیا، تو اس کے لیے اگلی تعبیر قرآن نے استعمال کی ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جس نے کفر کیا، جس نے انکار کیا، جس نے اعراض کیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس سے بے نیاز ہے۔ اس بے نیازی کا مطلب کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس کی وضاحت کر دے گا، من ملک زادا وراحلۃ، ترمذی کی روایت، کہ جو آدمی حج کا کرایہ اور وہاں رہنے کی جو ضروریات ہے ان کا مالک ہو، ان کی مقدار اس کے پاس رقم موجود ہو، زاد کہتے ہیں توشے کو جو ساتھ میں کھانے پینے کا سامان ہو، راحلہ کہتے ہیں سواری کو، یعنی وہاں رہنے سہنے اور وہاں جانے آنے کا خرچ اس کے پاس موجود ہے، جو اس کو مکے تک پہنچا دے اور گھر تک واپس لے آئے، فلم یا حجہ، اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا، فلا علیہ، تو کوئی پرواہ نہیں اس بات کی، ان یموت یہودیا، کہ وہ یہودی ہو کے مر جائے، او نصرانیا، یا نصرانی ہو کر کے مر جائے، یعنی کوئی پرواہ نہیں اس بات کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے یہاں بھی حج کی کوئی اہمیت نہیں، اس کے یہاں بھی باوجود وسعت کے حج کی کوئی اہمیت نہیں، اس لیے دونوں برابر ہو گئے، کسی بھی حال میں مرے کوئی پرواہ کی ضرورت نہیں۔ یعنی حج کرنے نہیں گیا تو اس کی حیثیت غیر مسلم ہو جیسی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص باوجود وسعت کے، باوجود قدرت کے حج کرنے نہیں گیا، کل میدان محشر میں جب اٹھے گا تو اس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد، فرماتے ہیں کہ جو شخص باوجود وسعت کے حج کرنے نہیں گیا، قسم کھا کے کہہ دو کہ وہ یہودی یا نصرانی ہو کے مرا۔ حضرت اکرمہ، حضرت عطا، حضرت طاؤس، یہ تابعین کی جماعت ہے، تابعین کے بڑے بڑے علماء ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے جس کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے پاس حج کے لیے جانے کو خرچ موجود تھا اور اس کے باوجود یہ شخص حج کرنے نہیں گیا، ایسے شخص کی میں نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ پیسے کا منہ دیکھنے والوں کے لیے وہ ضمانت موجود ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہاں کے ضمانت دینے والوں پر، یہاں کے گارنٹر پر آپ کو بڑا بھروسہ ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں بڑے دعوے ہیں کہ ہمیں محبت ہے، وہ عالم الغیب ہے اور کائنات کا نظام دیکھتے ہیں، لیکن حج کرنے کا تناسب ذرا دیکھیے، آئینہ سامنے آ جائے، اس گارنٹی پہ کوئی اعتماد و بھروسہ نہیں، آئے نا کوئی جگر والا سامنے۔ اس لیے لوگ حج کرنے جا رہے ہیں، دل کے اندر ایک تڑپ اور آرزو پیدا ہو، اس آرزو کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں باریابی نصیب ہو جائے، کیا بھائی۔ اور اگر کوئی شخص اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ وہ حج کے سفر پہ نہیں جا سکتا لیکن اتنی ملکیت رکھتا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی میں حج بدل کروائے یا کم از کم وصیت کر کے مرے۔
آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے والدین بہت ساری رقم چھوڑ کر کے گئے ہیں اور اس کے باوجود نہ انہوں نے خود حج کیا ہے ان کی طرف سے اور نہ حج بدل کروایا ہے۔ وہ چاہیے کہ جو باپ اتنا بہت سارا چھوڑ کر کے تمہارے لیے گیا ہو تم اس کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ میں اور اپنے گھر میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا